میں کچھ نہیں تو بڑی رسوائی ہو. اور آج جو ہے عام طور پہ یہ حال ہے کہ اگر فارغ ہوئے نا پگڑی پہنے بن جائے. حضرت تھانوی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پگڑی نہیں چاہتے. لوگوں نے کہا میں تم ہی بات کرو. تو وہ گئے حضرت مولانا یعقوب صاحب علیہ الرحمۃ. تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں مطالعہ کرتے. تو ایک اونچا تکیہ تھا, اس میں یوں ہاتھ رکھ کے اس طرح منامی. تو میں کمرے میں اندر گیا, کھڑا تقریباً 2 منٹ تک کھڑا. اگر حضرت تھانوی 2 منٹ کہہ رہے ہیں تو 2 منٹ ہی ہے. تو 2 منٹ ہمارا ایک اچھا وقت ہوتا ہے. متوجہ نہیں ہوئے, پھر متوجہ ہوئے. کہا کیا بات ہے, کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہماری ایک درخواست ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن ہماری دستار نہ باندھیں. کہا کیوں؟ کہا ہم نے پڑھا لکھا کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہاری سعادت مندی ہے کہ تم کو یہی کہنا چاہیے, تم کو یہی کہنا چاہیے. طالب علم میں پڑھائی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے بہت پڑھ لیا. اس لیے سعادت مندی کی بات تو یہ ہے, لیکن تم لوگوں کی حقیقت جو ہے وہ میں جانتا ہوں کہ ابھی تم اپنے اساتذہ کے سامنے ہو تو اپنے کو چھوٹا سمجھ رہے ہو. چھوٹا سمجھنا بھی چاہیے. جب تم میدان میں جاؤ گے اور اساتذہ تمہارے پاس نہیں ہوں گے تو تم ہی تم ہو گے. یہ بات. اور ایک بات اور فرمائی کہ ہم پگڑی بھی باندھیں گے اور اس میں یہ اعلان بھی کریں گے کہ ان میں سے ہر فاضل ایسا ہے کہ جو چاہے کسی بھی علم و فن میں ان سے مناظرہ کر سکتے. اب حضرت تھانوی نے کہا کہ بھائی گئے تھے نماز بخشوانے, روزہ بھی کرم گلے پڑے, اب ہمارا اور زیادہ اعلان ہوا. تو یہ مخلص فضلاء جو ہیں ان میں یہ بات ہوتی. پھر حضرت تھانوی نے لکھا کہ حضرت نے جو فرمایا وہی ہوا. میں جہاں بھی رہا, چاہے میں نے پڑھایا ہو, چاہے میں نے لکھا ہو, چاہے میں نے تخلیق کی ہو, چاہے کبھی مناظرہ کیا ہو یا کسی سے بھی بات چیت کی ہو, کہیں میں مرعوب نہیں ہوا, شرمندہ نہیں. اور پھر یہ لکھا ہے کہ اکابر کی دعا کے ساتھ ایک بات اور میرے اندر تھی کہ میں نے کسی عالم کی, چاہے وہ میرے استاد ہوں یا نہ ہوں, چاہے ہمارے مسلک کے ہوں یا نہ ہوں, کسی کی بے ادبی نہیں. کسی کے خلاف اگر میں نے بات چیت اس سے کی ہے تو انداز جو ہے میں نے ہمیشہ ادب کا. تو جو آدمی, میں دیکھتا ہوں کہ کتابیں پڑھتا ہوں, بہت سے اعتراضات بعض صوفیہ پر, بعض بڑے لوگوں پر لوگ کرتے ہیں. کسی بھی بزرگ پر جو اعتراض ہے حضرت تھانوی اس کا جواب دیتے ہیں, اس کی تعبیر کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ وہ تو غلط آدمی معلوم ہوتا ہے جب ایسی بات اس میں کسی کے بارے میں نہیں کہتے. تو بہت سے صوفیہ پر خاص طور سے بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں, بہت سے علماء پر لوگ کرتے ہیں. وہ بزرگ ہیں, اہل حق ہیں, حضرت تھانوی ان کے بارے میں تعبیر کرتے ہیں. اور مجھے اس پہ حیرت ہوئی کہ کسی کو یہ نہیں کہا کہ کمزور ہے یا ایسا نہیں ویسا. اس کی وجہ میں نے دیکھی تو یہ ہے کہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ادب میں نے مضبوط رکھا. تو ادب اساتذہ کا ہوگا جب یہ آئے. ادب کسی کا بھی کریں گے تو وہ آپ کے خلاف نہیں. اگر پڑھا ہے تو ادب کرنا چاہیے. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ جو فیض آتا ہے وہ ادب سے آتا ہے. اور یہ لکھا ہے کہ شاگرد جو ہوتے ہیں کچھ بے فیض ہوتے ہیں, کچھ با فیض ہوتے ہیں. با فیض شاگرد وہ ہوتے ہیں جو اچھے اساتذہ سے پڑھیں, محنت سے پڑھیں, ان کا ادب کریں, ان کی اتباع کریں, ان کی نقل کریں. نقل یہ نہیں کہ ایک آدمی اگر لنگڑا نکل رہا ہے تو آپ بھی ٹیڑھے ہو جاؤ, یا اس کے بولنے میں کچھ تکلف ہے تو آپ بھی نقل کرو. یہ نقل تو علم کو سلب کر لیتا ہے. نقل سے مراد اس کی اچھی باتوں کی محاکات, کہ وہ کس طرح بولتے ہیں, کس طرح استدلال کرتے ہیں, کس طرح اچھا جواب دیتے ہیں, کس طرح سنت پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ چند باتیں جب کسی میں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بافیض فاضل بنتا ہے, ورنہ فاضل ہی رہتا.
تو پافیز فاضل بننے کے لیے محنت بھی ضروری ہے. حضرت ابن عباس کی جو زندگی ہے اس میں یہ بات معلوم ہوگی تو حضور نے ان کو دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اس دعا پر قناعت کر کے وہ گھر نہیں بیٹھے بلکہ ایک ایک صحابہ کے گھر گئے, تکلیف اٹھائی, ان سے حدیثیں لی, ان سے تفصیلی اخبار لیے. اور ایک وقت ایسا ہوا کہ سب صحابہ میں بہت کم عمر ہونے کے باوجود تمام صحابہ پر تفسیر میں فائز ہوئے اور حدیث وغیرہ میں. تو محنت بھی ضروری ہے, اساتذہ کا ادب ضروری ہے, بڑے کا ادب ضروری ہے, بڑے ساتھی کا بھی ادب ضروری ہے, اور ساری زندگی یہ بات ہونی چاہیے. حضرت بھی فرماتے ہیں کبھی میں چارپائی ہوتی ہے اس میں ایک سرانے کا ہوتا ہے اور ایک پاؤں کی جگہ ہوتی ہے, تو کبھی میں نے کھانا پالٹی میں نہیں رکھا, سرانے بیٹھ گیا ہوں اور پالٹی میں کھانا رکھ کر پھر میں کھانے کے ادب سے, کیونکہ یہ سرانا